بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے 11ویں سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سیشن میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے 11ویں پارے کے تفسیری نکات کو بیان کریں گے۔ تو بسم اللہ کیجئے، قرآن مجید کو کھولیے اور دیکھیے کہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی باتیں آپ کے لیے بیان کی ہیں۔ 11واں پارہ قرآن کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے جنگ کی بات ہو رہی تھی کہ جہاں پر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو جنگ میں جانے سے بہانے لے کر آتے تھے، ایکسکیوز لے کر آتے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو زحمت کرتے تھے اپنی کاوشوں اور کوششوں کے ذریعے سے اس وقت کی جنگوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے منافقین کی بات کو بڑھاتے ہوئے اور کافی کچھ ان کے بارے میں جاننے کے بعد ہم لوگ پہنچتے ہیں آیت نمبر 103 کے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، اگر ہم اپنے اموال، اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ اس مقصد سے انجام پذیر ہوتی ہے کہ یہ ہمیں پاک کر سکے اور ہمیں صاف اور ہمارا تزکیہ کر سکے۔ یعنی اگر ہمارے اموال میں، ہمارے پیسے میں، ہماری ویلتھ میں کہیں پر کوئی ناپاکی ہے، کہیں پر کوئی ایسا پیسہ ہے کہ جس کے متعلق ہمیں شک ہے کہ کیا یہ حلال پیسہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ ہے یا دوسری جگہوں کے اوپر یہ جو خمس کا سلسلہ ہے، یہ باعث بنتا ہے کہ ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، وہ مکمل طور پہ پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 105 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تم لوگ عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور مؤمنین تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے کئی باتیں سامنے نکل کے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ نکل کے آتی ہے کہ آپ یہ جان لیجئے کہ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات نکل کے آتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستیاں ہیں، وہ ذوات ہیں کہ جن کے سامنے ہمارے اعمال رکھے جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جس کے اندر جو اس آیت کے ضمن میں بھی روایتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے اندر مکمل طور پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات بھی ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اس طریقے سے سنواریں، اس طریقے سے ہم اس اعمال کو انجام دیں کہ ہمارے اعمال جب وقت کے امام کے پاس یا اہل بیت کے پاس جائیں تو ہمارے لیے باعث شرم نہ بنے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم یا ان کے بعد ان کے جو دوسرے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں دعا نہیں کرنا چاہیے کہ جن کا جہنمی ہونا فائنل ہے، قطعی ہے، مکمل طور پہ معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں۔ تو لہٰذا جس کا طے ہے کہ یہ پوری طریقے سے جہنم جانے والا ہے، اس کے بارے میں دعا کرنا، اس کے بارے میں استغفار کرنے کو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ لوگ کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ صادقین کون سے صادقین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی کنڈیشن کی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ہمراہ رہیے۔ اور اسی طریقے سے اسی صفحے پر آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بہت ہی اہم آیت ہے اور جو آ کر یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اسلام میں پرائیورٹیز کیا چیزیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس زمانے میں جنگ کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ اسلام کے شروع میں سب لوگ ایک ساتھ جنگ پہ چلے جایا کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آیت نے نازل ہو کر اسلام کی پرائیورٹیز کو گنایا۔ اگر اس وقت جنگ کی ضرورت تھی تو کچھ لوگ اس میں گئے، وہ ایک پرائیورٹی تھی کہ جو اس وقت کی پرائیورٹی تھی، لیکن صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ اس آیت کو آیے نفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام کے تمام مؤمنین ایک دم سے جہاد کے اوپر مت چلے جائیں،
بلکہ کیا ہو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین، بہت ضروری ہے کہ ان میں سے ایک گروپ ایسا ہو کہ جو مدینے میں رک جائے اور بڑھ کر کیا کرے، آ کر دین کے بارے میں تفقہ حاصل کرے، دین کے بارے میں آ کر علم حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر جائیں تو اپنی قوم کے لیے جا کر بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاکہ ان کی قوم کو معلوم ہو سکے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس طریقے کی شریعت کو بھیجا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک طریقے سے انکریجمنٹ ہے اور ایک طریقے سے پرائیورٹیز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اسلام کی پرائیورٹیز میں سے یہ ہے کہ علم ایک بہت ضروری چیز ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جس چیز کے اندر بھی علم کی ضرورت ہو وہاں پر ایک گروپ آف پیپل آگے بڑھے اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کہیں پر دین میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو دین کے اندر جا کر علم حاصل کریں، اور اگر کہیں دنیاوی یا بیٹر اس طریقے سے کہیں کہیں پر جسمانی فوائد کے لیے اگر کوئی علم کی ضرورت ہے تو اس کو جا کر علم حاصل کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ حریص علیکم، کہ وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام افراد جو اس دنیا میں ہیں وہ سب کے سب راہ مستقیم پر آ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ پیغمبر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حتیٰ ایک فرد بھی ایسا ہو کہ جو گمراہ ہو، لہٰذا پیغمبر کی صفات میں سے یہ ہے جہاں وہ اتنے مہربان ہیں، جہاں وہ اتنے رحم دل ہیں، وہیں پر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا کا گمراہ نہ ہو۔ حتیٰ قرآن ہی کی آیت میں اس طریقے سے ہے کہ پیغمبر کبھی کبھی دوسروں کے ایمان لانے پر اس قدر کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عنقریب ایسا ہو رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں تاکہ کچھ لوگ ایمان لے کر آ جائیں۔ تو اللہ نے متعدد مقامات پہ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس دنیا کا ہر فرد مومن بن جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر فرد اپنے اختیار سے آ کر مومن بنے۔ اس کے بعد قرآن کا سورہ یونس شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو بھی ایک مکی سورہ ہے اس کے اندر مبدأ اور معاد کے حوالے سے، روز قیامت کے حوالے سے، گزشتہ انبیاء کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے کافی کچھ باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورہ شروع ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم سے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، کہ اگر جس طریقے سے لوگ اپنے اچھائی کی طرف جلدی کرتے ہیں، ان کو اگر کوئی اچھی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو لوگ فوراً دوڑ کر جاتے ہیں، اگر یہی کام اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلطی کے وقت ان کے اوپر عذاب نازل کرنے میں یا ان کی غلطی کی سزا دیتے وقت اللہ تعالیٰ یہ جلدی کر لے تو سب کے سب لوگ بہت جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اچھائیوں کے لیے جلدی کرتے ہیں تو اپنی غلطی نہ کرنے پر بھی اتنے ہی سینسٹیو رہیے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے میں یا کسی کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، اس لیے آپ کو مکمل مہلت بھی دیتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ سے اگر غلطی سے کوئی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو آپ فوراً جا کر اس کا استغفار کریں۔ اس کے بعد کافی کچھ آیتیں یہاں پر بیان ہوتی ہیں کہ جس کے اندر دنیا کے حوالے سے اور دنیا جو اتنے مختصر وقت کے لیے ہمارے اختیار میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے کافی کچھ باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچتے ہیں آیت نمبر 31 پہ، جہاں پر سورہ یونس کی آیت نمبر 31 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہاں پہ یملک السمع والابصار یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کان، ہماری آنکھوں کا مالک ہے، یعنی اگر ہم اس دنیا میں کچھ مدت کے لیے ہمارے اختیار میں یہ اعضاء و جوارح ملے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کرنے کے لیے اور ہمیں ایگزامن کرنے کے لیے دیے ہیں، اس سے ہم کہیں مس یوز نہ کرنے لگیں۔ یہ ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں روز قیامت ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ آیت نمبر 38 کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے معجزے ہونے پر شک ہے تو تم قرآن کے جیسی کوئی آیت لے کر آؤ، قرآن کی جیسی کوئی سورہ لے کر آؤ، قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ۔
یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جائے کہ قرآن جیسی کتاب اگر کوئی لے کر آتا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ قرآن جیسی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بہت ہی سمپل آنسر اور ایک آنسر یہ ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مکتب میں نہیں گئے، اسکول میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے اور پھر انہوں نے لا کر اس کتاب کو پیش کیا، ایسے اگر دنیا میں کوئی لا سکتا ہے کہ نہ کسی مکتب میں جائے، نہ کسی اسکول میں جائے، نہ کسی یونیورسٹی میں جائے، پھر آ کر اس ٹائپ کی کوئی کتاب لا کر پیش کرے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی جیسی کوئی کتاب لے کر آیا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کام کسی کے بس میں نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی انسان کتنی بھی زحمت کیوں نہ کر لے، جب وہ کسی بھی طریقے سے علم حاصل نہیں کر پائے گا تو وہ کیسے کتاب کو لے کر آ سکتا ہے؟ اور یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم لدنی اور علم الہی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 61 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا تَكُونَ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے محضر میں ہے۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، یہ سب کا سب عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک درس ملتا ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اب چاہے وہ ولی اس معنی میں ہوں کہ جو ہمارے سرپرست ہیں، اہل بیت علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نہیں اولیاء کو آپ دوستوں کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہوا کرتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی بھی چیز سے ناراض اور غمگین نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا چند لمحوں کے لیے ہے، تو لہٰذا غمگین کس چیز کے لیے ہونا چاہیے، اور ان کو پتہ ہے کہ جو فائنل قدرت والا ہے اور جس ذات کے ہاتھ میں تمام تر قدرتیں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا ہمیں کس چیز سے ڈر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نوح کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، کہ جناب نوح کے وقت جب وہ عذاب آیا اور پانی پوری دنیا میں چھا گیا تو جناب نوح کو کشتی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ جب ہم اس کشتی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور کشتی کا تذکرہ یاد آتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے حدیث سفینہ ارشاد فرمائی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام بھی نوح کی کشتی کے مانند ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہوا، جو اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ ہو گیا، ان کے ساتھ ہو گیا، وہ نجات یافتہ ہو گیا، اور جس نے بھی اس کشتی کو پیچھے چھوڑ دیا اور جس نے بھی اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا، وہ اس دنیا میں بھی ہلاک ہے اور وہ آخرت میں بھی ہلاک ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 89 اور 90 میں اللہ تعالیٰ نے آ کر جناب موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جہاں پر جناب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریا کی سمت گئے، سمندر کی سمت گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی عصا سے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں تبدیل کر دیا، اور پورے کے پورے بنی اسرائیل جو لوگ تھے وہ سب سمندر کے اندر سے گزر گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی آ رہا تھا، لیکن لشکر و فرعون جب پانی کے اندر آئے تو پھر یہ پانی ان کو اپنے اندر لے گیا۔ اس وقت فرعون نے جناب موسیٰ کی طرف دیکھ کر، جب اس کو یقین ہو گیا، اور یقین تو اس کو پہلے سے بھی تھا، جب اس وقت اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا تو اس نے پلٹ کر یہ کہا کہ میں اس وقت تمہارے خدا پر ایمان لے کر آ رہا ہوں۔ یہاں پر اس طریقے سے اس کو قلم بند کیا گیا ہے کہ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، کہ جب اس کو وہ غرق ہونے لگا، سمندر کے اندر جانے لگا، تو اس نے کہا کہ میں بھی ایمان لے آیا ہوں اس خدا کے اوپر جس کے اوپر تم لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ لیکن یہاں پر قرآن اور اللہ تعالیٰ کا رسپانس دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رسپانس دے رہا ہے کہ الآن کیا تم اب جا کر ایمان لے کر آ رہے ہو۔ یہاں سے ایک کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے اور یہ پیغام بھیج رہا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ کہ جو سوچتے ہیں کہ ہم آخری وقت میں ایمان لے آئیں گے، وہ لوگ کہ جو سوچتے ہیں ہم آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، وہ لوگ جو سوچتے ہیں ہم اپنا سارا کام آخری وقت میں کر لیں گے، وہ کہیں فرعون کے جیسے اس سچویشن میں نہ پڑ جائیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے کہ الآن کیا تم اس وقت یہ کام کرنا چاہتے ہو جو تمہاں پہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے، کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم اس سے پہلے نافرمانی کر چکے ہو، اس سے پہلے تم نے عصیان کیا ہے اور تم مفسدوں میں سے ایک ہوا کرتے تھے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو یا اس کی اس بات کو نہیں قبول کیا اور فرعون کو اس پانی کے اندر غرق ہونا پڑا۔ لیکن اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو نجات دیا۔ مفسرین نے اس بات کو اس طریقے سے مشروح طریقے سے پیش کیا ہے کہ فرعون پانی کے اندر جا کر مر گیا اور اپنی جان کو اس نے ہاتھ سے دے دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باہر نکال دیا، یعنی پانی نے فرعون کے بدن کو باہر پھینک دیا۔ یہ کام اس لیے ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو بعد میں یہی بنی اسرائیل جا کر فرعون کے لیے متعدد کہانیاں بناتے کہ فرعون ابھی مرا نہیں ہے، وہ پانی کے اندر زندہ ہے اور اس طریقے کی باتیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے ایک نشانی کے طور پہ اور درس کے طور پر یہ دکھا دیا کہ دیکھو فرعون کہ جو اتنا دعوے دار تھا اپنی قدرت کا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد ہم آخری مراحل میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جناب یونس کی قوم کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام تر ایسے شہر اور تمام تر ایسی اقوام ہوا کرتی تھیں کہ جو ایمان لانے میں دیر کرتی تھیں، لیکن جناب یونس کی قوم ایسی تھی کہ انہوں نے ایمان لانے میں دیر نہیں کی اور یہ ان کے فائدے کا باعث بنا۔ آیت نمبر 98 کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ جناب یونس ایک ایسے نبی تھے کہ جنہوں نے بہت کوشش کی، بہت ان کے اوپر باتوں کو بیان کیا اور ان تک کے حق کو پہنچایا، لیکن پہلے اس قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور پھر جناب یونس ان کے درمیان میں سے چلے گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد یہ تمام تر قوم اس زمانے میں جو ایک عالم ہوا کرتے تھے ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کر جناب یونس کے بارے میں پوچھا۔ ان عالم نے جناب یونس کے حوالے سے کہا کہ وہ بہت ہی بہترین پیغمبر ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ جناب یونس ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں تو ان تمام لوگوں نے اپنے شہروں سے باہر آنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب نے جمع ہو کر اپنی عورتوں کو اور بچوں کو الگ کر دیا، سب نے ایسے لباس پہنے کہ جو آرام دہ لباس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کیا، اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگی اور جناب یونس پر ایمان لے آئے۔ پھر جناب یونس جو ان کا ایک طویل واقعہ ہے، اس کے بعد جب پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے تو اس قوم نے مکمل طور پہ ان کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ ان قوموں میں سے ہے کہ جس نے ایمان لانے سے انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورہ ہود بھی ایک مکی سورہ ہے، اس کے اندر شرک کے حوالے سے، بت پرستی کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، متعدد انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے بہت سی آیات کو آپ کے لیے بیان فرمایا ہے۔ یہیں پر ہم لوگ پارہ نمبر 11 کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 12 میں آپ کے سامنے اور مزید باتوں کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔